برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے قیامت کے دن ہم اس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ قیامت کے دن جس لازوال دولت کی نوید جاں فضا اس حدیث پاک میں ارشاد فرمائی گئی، اس کو حاصل کرنے کے لیے ذوق و شوق اور الفت کے سانچے میں ڈھل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کرتے رہا کریں۔ اب بھی ہم سب مل کر جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، آج کا ہمارا عنوان سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 مبارک مقدس مطہر عالی مرتبت پاکیزہ طیبات و طاہرات شہزادیوں کا ذکر خیر کرنا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کے بارے میں جو کتابوں کے اندر مورخین نے نقل کیا، محدثین نے نقل کیا، شہزادوں کی تعداد کے بارے میں کہ 2 ہیں یا 3 ہیں یا اس سے زائد کا ذکر بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک مقدس شہزادیاں 4 ہیں، اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ اور یہ چاروں کی چاروں مبارک مقدس مطہر شہزادیاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی شہزادیاں ہیں، لے پالک نہیں ہیں۔ اور یہ چاروں شہزادیاں ام المومنین مقدومۃ المسلمین سرکار سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن جلیل سے ہیں۔ اپنی گفتگو کو آگے کی طرف لے جاتے ہوئے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں قرآن حکیم فرقان مجید سے یہ سورہ احزاب ہے، 21واں سپارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ بڑے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ مالک کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہ رکھے اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو بیٹا بنایا، تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر کہ منہ بولی ماں حقیقی ماں نہیں ہوتی، اور دوسری چیز کہ لے پالک اس کو اڈاپٹ کرنا، بچے کو لے پالک گود میں لے لینا، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بھی رواج ہے، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے حقیقی بیٹے اللہ نے نہیں بنائے، یہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں۔ اب اس کے بعد جو منہ بولی اولاد ہے اس کے لیے مالک کریم قاعدہ بیان فرماتا ہے، حکم ارشاد فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا، اور یہ 5ویں آیت مبارکہ ہے سورہ احزاب کی، فرمایا ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کے پکارو۔ صدر الفاضل سیدی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت نے بڑا مختصر حاشیہ اس حصے پر لکھا ہے، یعنی کہ جن سے وہ پیدا ہوئے انہیں ان کے باپ کا ہی کہہ کے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور بشریت میں تمہارے چچا زاد، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو نادانستہ تم سے صادر ہوا، ہاں وہ گناہ ہے جو دل کے قصد سے کرو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نتیجہ ان 4 اور 5 نمبر آیات کا نکلا کہ جو منہ بولے تمہارے بیٹے ہیں اللہ نے ان کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا۔ اور دوسرا حکم ہمیں یہ ارشاد ہوا کہ لے پالک جو اولاد ہے جو گود لی جاتی ہے ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے۔ جس بندے نے اس کو لیا ہے، گود میں لیا ہے، ولدیت کے اندر اس کا نام نہیں آ سکتا۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی سخت مذمت بیان کی گئی، اور یہ فعل حرام ہے
کہ ولدیت کے اندر دوسرے کا نام لکھا جائے، ولدیت کے اندر حقیقی باپ کا ہی نام لکھا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ حکم جب آپ نے اس سورہ مبارکہ سے سن لیا، اب یہی سورہ احزاب ہے اور اس کی آیت نمبر 59 ہے، 59۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، قل لازواجک، فرما دو اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور صاحبزادیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مسلمانوں کی عورتوں سے، کیا حکم دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ یہ آیت پردہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پردے کے جو احکامات ہیں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، ہمیں آیت کا یہ حصہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ پہلی چیز جو ارشاد فرمائی گئی اس آیہ مبارکہ کے اندر، وہ ارشاد فرمائی گئی اللہ رب العزت کے دربار کرم سے، اے غیب کی خبریں دینے والے، قل لازواجک، اپنی پاک بیویوں سے فرما دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے، ایک بیٹی کا ذکر نہیں ہو رہا، بیٹیوں سے فرما دیجئے، ونساء المؤمنین، اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے۔ یہاں پر دیکھیے ازواجک، ہر بندہ جانتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک زوجہ پاک نہیں ہے، ازواجک فرمایا۔ اسی طریقہ کے ساتھ یہاں جمع کا صیغہ ذکر ہوا، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک شہزادی پاک نہیں ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی شہزادیاں ایک سے زیادہ ہیں، اور آگے انشاءاللہ مزید حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس عالی مرتبت شہزادیوں کی تعداد 4 ہے، اور یہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک شہزادی پاک نہیں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 مقدس مطہر عالی مرتبت شہزادیاں ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا قدم آگے کی طرف بڑھاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، اس کا ذکر کس نے کیا ہے؟ تمام صاحبان کتب تواریخ نے، اس وقت میرے سامنے البدایہ والنہایہ کا اردو ترجمہ ہے، ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر دمشقی نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس کی 5ویں جلد کے اندر باب باندھا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد امجاد کا بیان۔ اس کے اندر بھی حافظ ابن کثیر نے نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مقدس شہزادیوں کے اسماء شریفہ لکھے اور ان کی تعداد کو بیان کیا۔ صرف مختصر سا ترجمہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ راوی بیان کرتا ہے کہ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سیدتنا زینب پیدا ہوئیں، پھر حضرت سیدتنا رقیہ، پھر حضرت سیدنا قاسم، پھر حضرت سیدنا طاہر، پھر حضرت سیدنا مطہر، اور پھر حضرت سیدتنا ام کلثوم، اور پھر حضرت سیدتنا بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہاں پر بھی ابن کثیر نے بڑا معتبر حوالہ ہے، کوئی عام سا حوالہ نہیں ہے، مستند حوالہ جات کے ساتھ البدایہ والنہایہ کے اندر اس چیز کو بیان کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عالی مرتبت مقدس مطہر شہزادیوں پاک کی جو تعداد ہے وہ 4 ہے۔ اس وقت یہ دوسری میں کتاب سے آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، یہ تاریخ الامم والملوک ہے، علامہ ابی جعفر محمد بن جریر الطبری 310 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا ہے، محمد بن جریر طبری کا رحمہ اللہ۔ یہ اس کو اردو زبان کے اندر اس کا ترجمہ بھی آیا، اس کو تاریخ طبری کہا جاتا ہے۔
تاریخ الامم والملوک کے اندر یہ کتاب بذات خود ایک بہت بڑا حوالہ ہے۔ ابن جریر نے بھی اسی بات کو تاریخ الامم والملوک یعنی تاریخ طبری کے اندر نقل کیا۔ اس کی بھی 2 لائنیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ اس وقت یعنی جب حضور علیہ السلام نے ام المومنین کو اپنے حرم شریف میں قبول فرمایا، حضور علیہ السلام کے عقد مبارک میں رونق افروز ہوئیں، تو اس وقت ہند بن ابی حالہ یعنی کہ حضرت مخدومہ سیدہ ام المومنین کے جو پہلے شوہر تھے، ان کے سے جو بیٹی پیدا ہوئی ان کا نام ہند تھا، کہا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آغوش تربیت میں تھے۔ اب اگلی سطر غور کے ساتھ سنیے گا کہ ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 8 اولادیں ہوئیں۔ نمبر 1 حضرت سیدنا قاسم، حضرت سیدنا طیب، حضرت سیدنا طاہر، حضرت سیدنا عبداللہ، یہ شہزادوں کے نام بیان کیے، اور حضرت سیدتنا زینب و سیدتنا رقیہ و سیدتنا ام کلثوم اور حضرت سیدتنا بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 4 شہزادیوں کا تذکرہ محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی مشہور تاریخ کی کتاب، یاد رہے یہ فقیہ بھی تھے، ان کی فقہ جو ہے وہ چاروں ائمہ کی فقہ کی طرح مقبول نہ ہو سکی، یہ مفسر بھی ہیں، اور ان کی بڑی معتبر اور ضخیم جو تفسیر ہے، اور بلکہ بڑی تفاسیر میں جس کا ایک بہت اہم حوالہ ہے جسے جامع البیان کہتے ہیں، اور عام لفظوں کے اندر ہمارے عام بولی کے اندر اسے تفسیر طبری بھی کہا جاتا ہے، تو یہ مورخ بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر بھی حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 مبارک مقدس مطہر عالی مرتبت شہزادیوں کا ذکر خیر کیا۔ اب اس وقت میرے سامنے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ ہے، عز الدین ابن الاثیر ابی الحسن علی بن محمد رحمہ اللہ۔ یہ 8000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات پاک اور ان کے تذکرے پر مبنی اپنی مثال آپ کتاب ہے اسد الغابہ۔ 8000 صحابہ کرام صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم کے تذکرے جو ہیں وہ اس کتاب کے اندر جو مطلب ابن اثیر رحمہ اللہ نے جمع فرمائے۔ انہوں نے اس کے اندر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 مبارک مقدس شہزادیوں کا ذکر خیر کیا، اور چاروں کی مختصر جو سیرت اور فضیلت ہے اس کو اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کے اندر نقل فرمایا۔ اچھا، امام واقدی نے بھی اس کو بیان کیا، اسی طریقہ کے ساتھ طبقات ابن سعد کے اندر بھی موجود ہے یہی چیز کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 عالی مرتبت مقدس مطہر پاک اور پاکیزہ شہزادیاں ہیں۔ لیجئے جناب، اب یہ میرے سامنے مواہب لدنیہ ہے۔ اپنی مثال ایک آپ یہ کتاب ہے، شارح امام بخاری ہیں، شارح بخاری ہیں، شافعی ہیں، بڑے کامل درجے کے محدث ہیں، نامی اس میں گرامی امام علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ 923 ہجری کے اندر ان کا وصال شریف ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور فضائل پر المواہب اللدنیہ آپ نے یہ کتاب تصنیف فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ بھی مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے۔ امام قسطلانی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 مقدس مطہر عالی مرتبت شہزادیوں کا ذکر کیا،
ان کے نکاح کہاں پر ہوئے، ان کی اولاد کا سلسلہ کیسے تھا، اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم مرحلہ وار آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو انہوں نے بھی اس کتاب کے اندر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی 4 مبارک مقدس شہزادیوں کا ذکر اقدس کیا۔ اسی طریقہ کے ساتھ شافعیہ کے بہت بڑے معتبر امام جنہوں نے بہت ساری کتابیں اس دور کے اندر لکھ کر امت مسلمہ کی رہنمائی کی، اور مختصر عنوان کے ساتھ پوری دنیا کے اندر ان کا تعارف جو ہے وہ موجود ہے۔ میری مراد حضرت امام بہقی رحمہ اللہ۔ امام بہقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان بھی ہے، سنن کبریٰ بھی ہے، اور ان کی تقریباً ساری کتابوں کو بڑی شہرت حاصل ہوئی، قبول عام حاصل ہوا۔ ان کی ایک کتاب ہے دلائل النبوہ۔ اسی طریقے سے امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے بھی کتاب لکھی دلائل النبوہ۔ یہ امام بہقی رحمہ اللہ کی دلائل النبوہ ہے۔ دلائل النبوہ کے آخر کے اندر باب نمبر 306 کے اندر امام بہقی رحمہ اللہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پاک مطہر ازواج پاک یعنی امہات المومنین، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد امجاد، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے شہزادے اور شہزادیاں، ان کے اسماء شریفہ جو ہیں اور مختصر تذکرہ جو ہے انہوں نے دلائل النبوہ کے اینڈ پر کیا، اور انہوں نے بھی یہاں پر یہی نقل کیا کہ حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 مقدس مطہر عالی مرتبت پاکیزہ ذات شہزادیاں ہیں۔ گرامی قدر حضرات، محدثین ہوں، مورخین ہوں، مفسرین ہوں، آپ یقین جانیے کہ سینکڑوں حوالہ جات اس عنوان پر الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس موجود ہیں۔ مقصود کتابوں کا ڈھیر لگانا نہیں ہے یا کسی پر دھاگ بٹھانا نہیں ہے، ہم اپنے اہل سنت بھائیوں کو صرف اور صرف ہماری غرض و غایت اور نیت یہی ہے کہ فتنوں کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، وسوسوں میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، اور یہ معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، بڑا نازک ترین معاملہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی حقیقی 4 شہزادیاں ہیں تو صرف حضرت مخدومہ کائنات بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو شہزادی تسلیم کیا جائے اور بقیہ 3 مبارک شہزادیوں کا انکار کیا جائے تو یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ کیا نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیوں کو یہ دکھ نہ ہوتا ہوگا کہ ہمیں رسول پاک علیہ السلام کی اولاد پاک کی فہرست سے نکالا جا رہا ہے؟ کیا اس نظریے سے نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر اثر نہ ہوتا ہوگا، اذیت نہ پہنچتی ہوگی کہ میری حقیقی بیٹیوں کو معاذ اللہ غیروں کے ساتھ منسوب کیا جائے اور انہیں لے پالک قرار دیا جائے؟ یہ عقیدت اور محبت نہیں ہے۔ حضور سیداتنا مخدومہ کائنات کی ذات پاک سے عقیدت کا، محبت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ کیا اس سے حضرت مخدومہ کائنات راضی ہوں گی کہ ان کی 3 سگی بہنوں کا انکار کر دیا جائے اور اس کو تسلیم نہ کیا جائے؟ یہ معاملہ عام نہیں ہے۔ ہم یہ جو آپ کے سامنے حوالہ جات لے کر حاضر ہیں، یہ ضروری بنیادی چیز ہے کہ جب بنیادی چیزوں کا انکار کیا جائے تو پھر خاموشی کا جواز نہیں رہتا۔ اور اب بھی ہم کسی مجادلے، مناقشے، مباحثے کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف اور صرف آپ احباب اہل سنت تک قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی 4 مبارک مقدس شہزادیاں ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابن کثیر کا حوالہ ہو گیا، ابن جریر کا حوالہ ہو گیا، امام بہقی کا حوالہ ہو گیا، اسد الغابہ کا حوالہ ہو گیا، مواہب الدنیا کا حوالہ ہو گیا، طبقات ابن سعد کا حوالہ ہو گیا، اس وقت میرے پاس مدارج النبوہ بھی موجود ہے، اس کے اندر بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ تو کیا خود نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا؟ حالانکہ ہمارے پاس پہلا بنیادی حوالہ قرآن پاک ہے کہ اپنی شہزادیوں سے، صاحبزادیوں سے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے۔ تو معاذ اللہ کہ اللہ کریم کو علم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 بیٹی ہے، 4 نہیں ہے یا 1 سے زیادہ نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا پاکیزہ ہر عیب سے پاک اور منزہ کلام، اس کے اندر معاذ اللہ جہالت کا عنصر ہو سکتا ہے؟